بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني عن الحدث وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أي غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم وبالثانية الفعل. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني عن الحدث. ولما كان الفعل اس عبارت سے غرض شارح کے اعتراض کا دینا ہے جواب. ولما كان الفعل دالا سے غرض شارح جامعہ کے اعتراض کا جواب دیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسم کی تعریف شیخ نے یہ کیا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ. اسم کی تعریف میں معنی فی نفسہ، معنی اس سے مراد ہے مستقل معنی. اس قید کے ذریعے اسم کی تعریف سے کس کو نکالا ہے؟ حرف کو، کیونکہ حرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل ہوتا ہے. تو اس قید کے ذریعے سے جس طرح حرف نکل جاتا ہے اسم کی تعریف سے، اسی طرح اس قید کے ذریعے سے فعل بھی نکل جاتا ہے. جب فعل بھی نکل جاتا ہے تو آگے غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ والی قید لگا کر اس قید سے فعل کو نکالنا اس کی ضرورت، لہذا غیر مقترن والی قید زائد ہے، بے فائدہ ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ معنی فی نفسہ کی قید سے فعل کس طرح نکل جاتا ہے؟ فعل وہ اس طرح مٹائیں جی کہ جو فعل کا معنی ہے نا، فعل کا جو معنی مطابقی ہے وہ مستقل نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں دارابا کے نیچے کتنی چیزیں ہیں؟ 3. ایک معنی مصدری اور معنی حدثی، دوسرا زمانہ، تیسری نسبت الی الفاعل. یہ فعل کا معنی مطابقی ہے. فعل کا معنی مطابق، اس کے اندر معنی مصدری بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی، اور نسبت الی الفاعل. ٹھیک، اب اس میں توجہ ہے، دیکھیں مارنا یہ بھی مستقل ہے، زمانہ بھی، لیکن نسبت الی الفاعل غیر مستقل ہے. 3 چیزیں ہیں فعل کے تحت، اس میں 2 چیزیں مستقل ہیں اور ایک، تو یہ جب ایک چیز مرکب ہو نا، مستقل اور غیر، تو نتیجہ اخص کے تابع ہوتا ہے، ارذل کے تابع ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ غیر مستقل ہوتی ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں 2 مستقل ہیں، ایک غیر مستقل ہیں، تو نتیجہ کس کے تابع؟ لہٰذا فعل کا جو معنی مطابقی ہے وہ کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. جب فعل کا معنی غیر مستقل ہے تو معنی فی نفسی مراد معنی مستقل ہے، لہٰذا فعل اسی قید سے نکل گیا. حرف کی طرح آگے قید لگا کر فعل کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا یہاں سے دیا جواب، یہ دیا حضرت یہاں فعل کا معنی، یہ اعتراض تو تب ہوتا ہے جب معنی فی نفسہ میں معنی سے مراد صرف و صرف معنی مطابقی ہو. معنی فی نفسہ میں معنی سے مراد، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ معنی سے مراد عام معنی، خواہ وہ معنی تضمنی ہو یا معنی مطابقی ہو، معنی تضمنی ہو یا معنی. اب فعل کا معنی مطابقی تو اگرچہ غیر مستقل ہے، اگرچہ کیا ہے، لیکن فعل کا معنی تضمنی، فعل کا معنی وہ تو مستقل ہے کہ نہیں. جب فعل کا معنی تضمنی مستقل ہے اور معنی سے مراد عام ہے، خواہ وہ معنی مطابقی ہو یا تضمنی ہو، تو فعل اس قید سے نکلا نہیں ہے. جب نہیں نکلا تو آخر غیر مقترن والی قید لگا کر فعل کو نکالنا بالکل کیا ہے؟ درست ہے. ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں وہ جب فعل دلالت کرتا ہے معنی فی نفسی پر، فی نفسی ہی مستقل معنی پر، بے اعتباری معنی تضمنی، یہ معنی تضمنی کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ معنی تضمنی یعنی عن الحدث، یعنی حدث، یعنی کیا؟ معنی مصدری جو فعل کے تحت ہے، جیسے یہاں مارنا،
مار بھی ہے اس میں۔ چلیے جی، تو کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ الْمَانَى، اور یہ معنی تضمنی جو ہے، یہ معنی مصدری، یہ معنی حدثی، یہ معنی تضمنی، مقترناً ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ فی الفہم عن لفظ الفعل، اس سے فی الفہم سے بھی ایک اعتراض کا دیا جواب، عن لفظ الفعل سے بھی دیا ایک اعتراض کا، وہ پیچھے وجہ حصر میں بھی گزر چکا ہے۔ کس میں وجہ ہے؟ کہ تمام کے تمام مصادر فعل کی ترتیب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ مصادر جو ہے وہ بھی مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور مصادر ان کا بھی وقوع اور تحقق کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے۔ وہاں ہم نے جواب یہ دیا کہ یہاں زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہونے سے مراد معنی کا زمانے کے ساتھ مل، اقتران سے مراد اقتران فی الفہم ہے۔ اقتران فی الفہم کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو بولیں تو بولنے کے ساتھ لفظ کے ساتھ ساتھ اس معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی سمجھ آئے۔ جب لفظ کو بولیں تو معنی کے ساتھ ساتھ، اب دربن جب بولیں معنی تو سمجھ آتا ہے، ساتھ زمانہ سمجھ ہے، تو لہٰذا مصادر اس میں داخل ہے نہیں ہوئی، یہ پہلے بھی بات ہو گئی۔ اور پھر ان لفظ الفعل سے بھی پہلے اعتراض اس کا جواب ہو چکا ہے پیچھے وجہ حصر کے اندر، کہ زید ضارب الآن یا زید ضارب امسی، اس پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے، لہٰذا ضارب بھی فعل کی تعریف میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، کیونکہ معنی بھی سمجھا جا رہا ہے اور معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اسی ایک لفظ سے جس سے معنی سمجھا جا رہا ہے نا، اسی سے زمانہ سمجھا جا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ معنی کسی اور سے اور زمانہ، اور زید ضارب الآن میں معنی ضارب سے سمجھا جا رہا ہے اور زمانہ لہذا اس کو لے کر اتنا، یہ پیچھے بات ہو چکی ہے۔ اچھا چلیے دیکھیں جی، کہتے ہیں اور یہ معنی تضمنی مقترن ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لفظ فعل سے سمجھا جانے میں، صیغہ فعل سے۔ تو کہتے ہیں جب فعل کا معنی تضمنی جو ہے وہ مستقل ہے، فعل کا معنی ہے تو اخرجہ بقولہ، تو فعل کو نکال دیا ماتن نے اپنے اس قول سے، غیر مقترن باحد آگے دیکھیں جی، اے غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم، متن ہے باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور شارح نے کہا اے غیر مقترن مع، با کی جگہ کس کو ذکر کیا؟ غرض شارح ایک تو متن کی تشریح و توضیح کرنا، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ با باحد کی با سببیت کی نہیں ہے، باحد کی با یہ با مصاحبت کی ہے، ماں کے معنی میں ہے۔ تو اب مطلب ہوگا کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ معنی ملا ہوا نہ ہو، فی الفہمی عن لفظی، اس لفظ سے سمجھا جانے میں جو لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے، عن لفظی الدالی علیہ، اس لفظ سے سمجھا جانے میں جو لفظ اس معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد علامہ شارح جامی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ، فَهُوَ، اس عبارت سے غرض شارح ایک تو ترکیب نحوی بیان کرنا ہے، اور ترکیب نحوی کے ساتھ ساتھ یہ جو ان قیدیں ہیں، دو صفتیں ہیں، ان دو صفتوں کا کیا بیان کرنا؟ فائدہ بیان کرنا۔ کہتے ہیں دیکھو ترکیب یہ ہے، معنن موصوف ہے، معنن فی نفس ہی حاصل ان کے متعلق ہو کر، کس کے؟ یہ صفت اول ہے، یہ صفت، اور مقترن باحد، یہ مقترن اس کی صفت ثانی ہے۔ پہلی صفت کے ذریعے کس کی، کون سی صفت؟ اس پہلی جو صفت ہے فی نفس، اس صفت کے ذریعے سے اسم کی طرف سے حرف گیا، کیا گیا؟ اور دوسری جو صفت ہے غیر مقترن، اس صفت کے ذریعے سے اسم کی طرف سے فعل گیا۔ چلیے جی، تو علامہ فرماتے ہیں فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِلْمَعْنَى، یہ جو غیر مقترن ہے یہ معنی کی صفت ہے صفت کے بعد، یعنی یہ صفت ثانی، پہلی صفت کیا ہے؟ فی نفس ہی، تو دوسری صفت ہے غیر مقترن۔ چلے کہتے ہیں فَبِالصِّفَةِ الْأُولَى خَرَجَ الْحَرْفُ عَنْ حَدِّ الْإِسْمِ، بس پہلی صفت کے ذریعے سے حرف اسم کی طرف سے نکل گیا، وَبِالثَّانِيَةِ الْفِعْلُ، اور دوسری صفت کے ذریعے کون گیا؟ فعل گیا۔